اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان سوغوت میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ دیوان میں آ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے، جس کے بعد اسمیان سلطان بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان کہتا ہے سرداران کہاں ہیں والدہ سلطان؟ اسمیان سلطان کہتی ہے لمبے سفر سے آئے ہیں، بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ آئے ہیں، جب وہ آئیں گے انہیں خوش آمدید کہیں گے ہم۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار قبیلے کے شمس الدین یامان جاندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغوت میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تمام لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کاراسی قبیلے کے کاراسی بن قلم شاہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور سوغوت کے لوگ انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر میں گرمیانو قبیلے کا سردار یعقوب بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ یعقوب کو دیکھ کر بھی تمام لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یعقوب ایک سونے کی پوٹلی نکالتا ہے اور اس سے سکے نکال کر عوام کی طرف پھینکنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ جیسے ہی آگے بڑھ جاتا ہے تو پیچھے اس کے سپاہی بھی لوگوں میں تحائف تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ یہاں شمس الدین یامان جاندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے خوش آمدید جاندار صاحب۔ جاندار کہتا ہے میں اپنے ساتھ بے شمار تحائف لایا ہوں والدہ سلطان۔ یہ شمال سے جنوب اور خشکی سے تری دنیا کے چاروں کونوں تک ہماری پھیلی تجارت کے موصولات ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے باورچی خانے میں کبھی پہنچی تک نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر اسمیان سلطان اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کاراسی صاحب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر آ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ کاراسی اسمیان سلطان سے کہتا ہے ہم نے آپ کی دعوت قبول کی اور یہاں پر آ گئے، جس کے بعد وہ اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے اور اس کا سپاہی ایک تلوار نکالتا ہے۔ کاراسی کہتا ہے میرے والد قلم شاہ کے ہاتھوں بیگا فتح ہونے کے دوران خون سے رنگی جانے والی یہ تلوار میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر اسمیان سلطان وہ تلوار لے لیتی ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے یہ میرا داماد ہے اسلو صاحب، یہ میرے لیے اس تلوار جتنا ہی قیمتی ہے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے جیتے رہیں کاراسی صاحب۔ تھوڑی دیر بعد گرمیانوں کے سردار یعقوب صاحب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ اسمیان سلطان کے ہاتھ میں تلوار دے کر یعقوب کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اب ہمارا استقبال ہاتھوں میں تلوار تھام کر کیا جائے گا والدہ سلطان؟ اسمیان سلطان کہتی ہے خوش آمدید یعقوب صاحب، جس کے بعد یعقوب عثمان کی طرف دیکھ کر گھورنے لگ جاتا ہے اور پھر اس کے قریب جا کر کہتا ہے آپ کا نام سنا ہے عثمان صاحب، آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہر چیز اپنے وقت کی منتظر ہوتی ہے یعقوب صاحب۔ یعقوب کہتا ہے نہیں، وقت نہیں، آپ کے درست مقام پر ہونے کا منتظر ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ آپ قسطنطنیہ گئے تھے اور پھر کونیا بھی گئے تھے۔ زیادہ پھرنے والا زیادہ مصیبتوں میں پڑتا ہے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہم ہجرت کرنے والوں کی اولادیں ہیں، ایک جگہ خیمے گاڑنا ہمیں لائق نہیں، ہم مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے آتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے سامنے رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ سن کر یعقوب کہتا ہے ہجرت کرنے والے لوگ مجھے بہت پسند ہیں، میں ان کو ہمیشہ زمینیں اور وطن فراہم کرتا ہوں۔ اگر ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کرنا بھی سیکھیں، سلطنت کا خواب انہیں دیکھنے دیں جو ان کے حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پیچھے پلٹتا ہے تو کاراسی کہتا ہے یعقوب صاحب ہر کوئی تحائف لایا ہے، آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ یہ سن کر یعقوب کہتا ہے کیا میرا تحفہ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں آ جائے؟ آپ کا تحفہ سوغوت کے باہر موجود ہے اسمیان سلطان، 300 مضبوط ترین گھوڑے سلطان کی شان کے مطابق۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے بہت شکریہ، چلیں تشریف رکھیں۔ یہ سن کر وہ تینوں سردار بیٹھ جاتے ہیں، جس کے بعد اسمیان سلطان کہتی ہے عثمان صاحب آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر عثمان بھی اپنے نشست کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن پھر ترگت اور دوسرے سرداروں کو دیکھ کر کہتا ہے ہمارے دوسرے سردار کیوں کھڑے ہوئے ہیں اسمیان سلطان؟ یہ سن کر جاندار کہتا ہے حیثیت کے مطابق معاملہ کیا گیا ہے عثمان صاحب، آپ بھی والدہ سلطان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمارے درمیان آپ کو مدد کیا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہم آدم کے ان بچوں میں سے نہیں ہیں جو ذرا سی زمین دیے جانے پر کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ہم نے اپنا ملک اور وطن اپنے بازوؤں سے کمایا ہے، ہمیں اپنا جیسا نہ سمجھیں جاندار صاحب۔ جس کے بعد وہ اپنے سرداران سے کہتا ہے کہ سرداران آپ میرے پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سن کر ترگت اور دوسرے سردار اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعقوب کہتا ہے بالکل بیٹھ جائیں، اتنے مشکلات کا سامنا کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اب ہم والدہ سلطان کی بات سنیں گے۔ اسمیان سلطان کہتی ہے صورتحال آپ کے اندازے سے زیادہ تباہ کن ہے، کماندار نائمان کا پیغام آیا ہے، سماگر کا سر کاٹنے پر وہ بہت ناراض ہے، محصولات میں اضافہ چاہتا ہے اور سماگر کی دیت بھی مانگ رہا ہے۔ سن کر کاراسی کہتا ہے والدہ سلطان مصیبت کا سبب بننے والا ہی دیت عطا کرے گا، مجھے بتائیں کہ سماگر کا سر کس نے اتارا تھا؟ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے عثمان صاحب کی طرف ایسے نہ دیکھیں کاراسی صاحب، آپ سمجھ لیجئے کہ سماگر کا سر میں نے اتارا تھا، دشمن کو قتل کرنا کب سے جرم ہو گیا ہے، میں نے یہاں آپ لوگوں کو اتحاد کے لیے مدعو کیا ہے۔ سن کر یعقوب کہتا ہے والدہ سلطان آپ کی طاقت کون ہے؟ اسمیان سلطان کہتی ہے یہ کس طرح کا سوال ہے یعقوب صاحب؟ یعقوب کہتا ہے آپ کے صاحبزادے سلطان علاؤدین آپ کی اصل طاقت ہیں، انہیں تخت سے اتارنے والے اور سلطان مسعود کو اغوا کرنے والے کے ساتھ آپ ہمیں اتحاد کرنے کا کہہ رہی ہیں، آپ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہیں؟ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے بیچارے لوگ حسد کرتے ہیں، کمزور لوگ غصہ کرتے ہیں،
اور طاقتور لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ سلطان علاؤدین حضرت نے عثمان صاحب کو معافی دے دی ہے۔ اگر ہم یہاں اتحاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آپ کو بھی اتحاد کرنا ہوگا یعقوب صاحب۔ یہ سن کر کاراسی کہتا ہے دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کر کے میری فوج کمزور پڑ گئی ہے، لیکن اس کے بدلے ہمیں مال غنیمت ملتی ہے۔ صرف آپ کی خاطر محصولات اور دیت دینے کے لیے میں راضی ہوں، ورنہ تو عثمان صاحب کی خاطر اور نہ ہی ان زمینوں کی خاطر میں ایسا کرتا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اگر ہماری سرزمینیں ہمیں سونے کے عوض ملتی ہیں تو جائیں اور خاک میں مل جائیں۔ رقم سے ملنے والی زمین رقم ختم ہونے پر ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ہم اپنی جانوں کو مقروض کر کے ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اسمیان سلطان کہتی ہے پرسکون ہو جائیں عثمان صاحب، کوئی بھی اپنی آزادی کھونے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر دیت دینی پڑی تو دیت دیں گے اور اگر جنگ کرنی پڑی تو جنگ کریں گے۔ ہم سب یہاں اتحاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اس کا حل دیت کی ادائیگی نہیں ہے والدہ سلطان، میں نے یہ علاقے خون سے حاصل کیے ہیں اور خون سے سیراب کیے ہیں۔ سماگر کی دیت تو دور کی بات ہے، میں اپنے قبیلے کا ایک کتا بھی انہیں نہیں دوں گا۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کا منظر سامنے آتا ہے۔ شہنشاہ اندرینکوس کانتاکوزینوس کی انگوٹھی کو گھور رہا تھا، اسی دوران اولف بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ اولف کو دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے کانتاکوزینوس کی جس انگوٹھی کے تم خادم تھے وہ بھی تم سے پہلے یہاں پر پہنچ گئی ہے۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتا ہوں شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے کانتاکوزینوس نے اپنی حیثیت کے مطابق سزا پائی ہے، اگر مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو تمہیں بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیتا۔ اب میں اس کی ناکامیاں درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارے گلے میں سلیب، میں تمہارے عیسائی بننے کا سن چکا ہوں، مگر اس بات کا یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے آپ نے درست سنا ہے، میں نے عظیم عیسیٰ کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اب میں چھوٹے سے چھوٹے مقصد کے لیے بھی خون بہاؤں گا، جب تک کہ مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے نکال نہ پھینکوں میں نہیں رکوں گا۔ یہ سن کر شہنشاہ اپنے کماندار مارکوس سے کہتا ہے کہ سپاہیوں کے ساتھ باہر چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ دوسری جانب جاندار کہہ رہا تھا کس طاقت کے ذریعے عثمان صاحب، ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے جو ہمارے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، وقت آنے پر ہم انہیں گھاس کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، انہیں آنے تو دیں، جیسے آئیں گے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ یہ سن کر یعقوب کہتا ہے عثمان صاحب آپ کا قبیلہ 100 خیموں پر مشتمل تھا جب آپ سرزمین کی تلاش میں تھے، اس وقت بھی ہم منگولوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ آپ کا ماضی کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ آپ کا یہ خواب پانی میں بہہ جائے گا عثمان صاحب، اور آپ اسی پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ آپ کس طاقت کی بنا پر لڑنے کا کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر عثمان کہتا ہے جس طاقت کے بنا پر گہاتو کو قید کیا تھا اور اسے یہاں سے نکال باہر کیا تھا، جن دشمنوں کے نام سے آپ خوف کھا رہے ہیں انہیں میں نے اپنی سرزمین میں دفن کر دیا ہے۔ جب میں منگول اور رومیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا تو آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر نہیں تھا۔ والدہ سلطان کے حکم کے بغیر جن زمینوں پر آپ نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا، خبردار جو ان کے بارے میں فیصلہ بھی کیا تھا، ورنہ آپ بھی ان زمینوں کے نیچے دب جائیں گے۔ یہ سن کر جاندار غصے سے کہتا ہے عثمان صاحب، لیکن والدہ سلطان کہتی ہے بہت ہو گیا، یہ مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ یہ سن کر جاندار کہتا ہے ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں گے والدہ سلطان، لیکن عثمان صاحب ہم سے اتحاد کرنے کے بجائے ہمارے ہی خلاف ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے جاندار صاحب اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا جہاد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو قائل کرنے کے لیے ہم آپ سے بھیک مانگیں گے تو ہوش میں آئیں، یا پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ مظلوموں کے لیے لڑنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سن کر جاندار کہتا ہے تم ضرور ترگت ہوگے، عثمان کا سایہ۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے جی ہاں، ہم اچھائیوں کے سائے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شیطان کا سایہ لگ رہے ہیں۔ یہ سن کر جاندار غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے والدہ سلطان معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہم خود کو یہاں پر ذلیل کروانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ مسئلہ مشکل ہے، لیکن مجھے ان سرداران پر بالکل بھروسہ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو اسمیان سلطان کہتی ہے رک جائے، جب تک میں نہ کہوں کہ دیوان ختم ہو گیا ہے کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا، چلیں تشریف رکھیں۔ یہ سن کر جاندار دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسمیان سلطان کہتی ہے منگول ایلچی ہمارے فیصلے کا منتظر ہے، اگر جنگ کرنا ہے تو جنگ کریں گے اور اگر دیت دینی ہے تو دیت ادا کریں گے۔